نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، السلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ ان فتن شابا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، اپنی مجلس سے دھتکارا نہیں، بلکہ اپنے قریب بلایا اور بہت پیار بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، اتحبہ لامک، کیا تو یہی کام اپنی ماں کے ساتھ پسند کرے گا؟ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں بالکل بھی اپنی ماں کے ساتھ میں اس کام کو پسند نہیں کروں گا، بلکہ بہت برا سمجھوں گا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، افتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ میں تو اس کام کو اچھا سمجھے گا، بہتر سمجھے گا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس کام کو ہرگز پسند نہیں کروں گا، بلکہ سخت ناراض ہوں گا میں اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو قریب کیا اور سمجھانے کی کوشش کی اور مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، افتحبہ لاختک، اپنی بہن کے ساتھ اس معاملے کو تو پسند کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، افتحبہ لعمتک، اپنی چچی کے ساتھ کیا تو اس کام کو پسند کرے گا؟ اور اسی طریقے سے آپ نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس نوجوان کے سامنے یہ بات پیش کی، افتحب لخالتک، کیا اپنی خالہ کے ساتھ اس معاملے کو پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے ہر مثال کے جواب میں یہی بات عرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر نفرت کے لہجے کے بعد میں جب وہ منع کرتا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ، میری امی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ، میری چچی کے ساتھ میں کوئی اس معاملے کو کرے تو میں بالکل بھی پسند نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اس کے سامنے یہ جواب دیتے کہ اسی انداز میں لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ میں، اسی انداز میں اپنی بہن کے ساتھ لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، اسی انداز میں اپنی بیٹی کے ساتھ لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، اسی انداز میں لوگ اپنی چچی کے ساتھ میں، اپنی خالہ کے ساتھ اس معاملے کو، اس گندے کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ نوجوان سمجھ گیا اور اس کے بعد دل میں یہ بات بیٹھی کہ واقعی ہر ایک کسی کی ماں، بہن، بیٹی، چچی اور خالہ ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہنے لگا کہ میں ایسا کام اب نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور قریب بلایا اور وجعلنی فوضعہ یدہ علیہ، حدیث پاک کے الفاظ ہے، اس کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور اللہ رب العالمین سے اس کے تعلق سے دعا عرض کی، فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ، اے پروردگار اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو بالکل پاک صاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نوجوان کے تعلق سے بعد میں کوئی ایسی خبر نہیں ملتی ہے، یہ نوجوان سدھر گیا اور بالکل اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سمجھایا ہے لوگوں کو، آج بھی ہمیں اور آپ کو اسی واقعے سے اسی انداز میں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کے سامنے یہ باتیں اسی انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز، ہر معاملے کو سختی سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، بہت سارے معاملات بہت نرمی سے، حکمت بھرے انداز میں، بصیرت کے انداز میں سمجھائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث پاک ہم سب نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے، اور خصوصاً اس دور کے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً اس دور کے ماحول کے لیے یہ بڑے اہم سبق ہیں اس حدیث پاک کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔